امن علیکم. حال شما چطوره؟ حال شما خوبه؟ قربان شما. سلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود رسول الله صلى الله عليه وآله. قوس اللي يرمون النبل به. قاب قاب قوسین قوسين یعنی قاب وہ قاب مقدار قوسين. جس سے ایک انسان سفر کرتا ہے، یہ تشبيه ایک طریقہ ہے، یہ ایک نعم نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ اللفظ وآلہ کو ایک مادہ ظاہری الظاهري سے سمجھانے کے لیے ہم کو قرب، یہ بلاغت میں بھی موجود ہے۔ في البلاغة موجود. نعم شوفوا في باب السواك قسمين اس روايات. سلسلے میں بہت مختلف روایات ہیں ہمارے پاس، قسم مطلقات اكو، کچھ قسم مقيدات بعود العراق. عراق ایک خاص عراق شجرة پیڑ کا خاص نام ہے، عود العراق. هم باعتبار چونکہ أن مطلق اور مقید المطلقات چیزیں والمقيدات دونوں مثبت ہیں، كلاهما مثبتان مو مثبت تاکہ ونافي. قید حاصل ہو، تقييد کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے متنابعید نہیں آئے ہیں۔ السواك يعني فرك الأسنان بأي شيء يكون حتى ولو بالإصبع، هذا مستحب. نعم عود عود عراق جو ہے العراق یعنی ایک پیڑ کی خاص خوشبو، یہ أفضل افضل ہے، مستحب، یعنی مستحب ہے، غير بہتر عود ہے۔ العراق مو مستحب. مثبتان، مثبت هذا الإطلاق والمقيد هم مثبت. نعم وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أي هذا في العروة موجودة المسألة. الظاهر تسالم بين الفقهاء اكو، اذا اكو ذرات اجزاء منها تنزل دیکھیں اس کے اندر اختلاف ہے علماء میں، بالداخل. لیکن اگر کچھ ذرے حلق تک پہنچتے اما ہیں اذا ما تو پھر ينزل اعتراض کیا اجزاء ہے علماء منها نے۔ ما يخالف، مثل اذا لاستيك يمضغ اللي ما ينزل منه شيء. ما يجوز هذا بالعروة موجود. لا، بعض الأقسام من العلك القديم ما تتفتت، يعني هالشكل بالعروة يقول قسمين. على كل إذا ما ينزل مثل بس حصو يخلي بحلقه ويمضغه إشكال ما في، لأنه ماكو ما يتفتت من الشيء وينزل. إذا يتفتت ما يجوز. بله بنابر ہر حرام تحديد میں در تعزیر کی جو حکم ہے اس کے لحاظ سے حرامي. یہ بھی صحیح ہے، بله چرا حد نہیں ہے اس کے اندر، نه سزا حد نہیں ہے، نداره، تعزیر ہے۔ تعزیر. بنابراین که در ہر حرام میں تعزیر ہے، حرامی اگر یہ بنا ہم تعزیر. رکھیں تو اس پہ بھی ہے۔ چرا حضرت شه کافر حد بزنه؟ دیکھیں میں نے عرض کیا همین عرض کردم بنابراین چونکہ که حرام ہے اور جائز نہیں ہے، حرام جایز نیست، قذف کافر جایز نیست. اون کسی که به کافر گفت یا ابن الفاعله، حضرت فرمودن حضرت کے سامنے کسی شخص نے قذف کیا یعنی ناموس کی گالی دی اور برا کہا کافر کو، حضرت نے منع کیا کہ ہر قوم میں نکاح ہے تم اس کا احترام کرو۔ کراهت در تعبیر فقها یعنی حرام نیست. روایت میں یہ چیز دو طرح سے آئی ہے، نه اگه قرینه نباشه نه دلالت نداره بر حرمت. قرآن فرموده خیر اللہم بعصہم قرآن میں ہے، پیغمبر اکرم پیغمبر صلی لولا اللہ انی علیہ اکرہ، وسلم لولا انی اکرہ جبکہ محرمات کو بیان کیا، محرمات ذکر
کراہت روایت میں کراہت جو ہے کبھی گاهی کبھی حرام پر قرات خود کرتا ہے کبھی مکروہ پہ. قرینه نباشه نه حمل وقت میشه شک اقل اکثر میشه قدر متیقنش تو مکروه نه حرام. اصل کراہت جو ہے وہ مکروہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اگر یہ کہ ہمیں قرینہ ملے گی یہ حرام ہے. ای 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 هذا رأيا يعني فتويين اكو اس میں دو بالمسألة. فتوے أنا ہیں. بنظري لا بال24 میری ساعة نظر میں يكفي 15 24 گھنٹے میں 5 نعم احتياط نمازوں سے زیادہ واجب نہیں ہے، البتہ احتیاط کر سکتا ہے انسان. إذا صايم 30 يوم لا ماكو بعد، أما إذا صايم هنا ب 29 يوم ہاں اگر کوئی لا يصوم أي بل اگر انسان 30 دن روزہ رکھ چکا ہے تو پھر 31 دن اس کے لیے روزہ نہیں ہے. لیکن ہاں اگر کسی 29 روزے رکھے اپنے وطن میں ایک جگہ پہنچا جہاں 30 دن ہے تو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. ولو مثلا جس شہر سے وہ نکلا وہاں اگر عید بھی ہو جائے اور جس شہر پہنچا وہاں بھی عید نہیں ہے تو پھر اس شہر کے حساب سے اسے روزہ رہنا پڑے گا. کتنی بار نازل ہو؟ شب قدر میں ایک بار آیا تھا. اور وہ شب قدر کہاں تھے؟ مکے تھے یا کہیں اور تھے؟ تو مکے کی شب کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شب قدر سے مراد جب رسول کے اوپر نازل ہو مکے میں کے حساب سے تھا. لیکن ہمارے لیے شب قدر جو ہے جو روایت کہہ رہی ہے کہ جس طرح تمہارے لیے ہر شخص کے لیے اپنے افق کے لحاظ سے مغرب اور مشرق ہے، صبح اور ظہر ہے، تو مشهد مردم نماز مغرب و عشا میخونن خلاص شده اینجا هنوز آفتاب هست نمیشه تو نماز مغرب و عشا خون. ہم اپنے افق کے لحاظ سے عمل کریں. انما روایت ہر داره انما علیک مشرقک و مغربک، یعنی هر کسی مغرب و مشرق خودشه. و شب قدر برای هر کسی طبق مغرب و مشرق اگر شخص اپنے مغرب و مشرق کے لحاظ سے عمل کرے گا اپنے افق کے لحاظ سے. بله 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 نه نه نمیتونی اگه این همین یعنی خدا نه ببینید دیکھیے فعل جو ہے فعل به اس سبب کی و نسبت مسبب هر دو سبب کو بھی دی جا سکتی ہے مسبب کو هر بھی. دو صحیح. امام حسین کا قاتل کون کی ہے؟ قاتل شمر. امام حسین شمر. پیغمبر نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ میں وسلم اور مالی ولی میرا اور یزید کا کیا واسطہ؟ قاتل امام حسین یزید بھی قاتل امام حسین، لیکن کیا ہے؟ کیونکہ سبب ہے. سبب و مسبب تو بلاغت هست، تو خود قرآن هم مکرر هست.
خداوند عالم مسبب الاسباب ہے، رسول اللہ کے ناموں میں سے ایک نام یہ خدا سبب ہوا ہے کہ انبیاء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا. اولیاء رو قرار داده و اینا معرفی خدا کردن. پس ہم خدا معرفی کرده تو خدا نے انبیاء کو پہچان بھیجا ہے، اور تو یہ سلسلہ ہے کہ خدا یا تجھے پہچانے تاکہ تیرے نبی، کیونکہ جس سے تجھے نہیں پہچانا وہ تیرے نبی کو نہیں پہچانے گا، اور جس سے تیرے نبی کو نہیں پہچانا وہ تیری حجت کو نہیں پہچانے گا. تو دونوں ایک دوسرے کو پہچانوا رہے ہیں. مثل کہ تو قرآن داره اللہ یتوفی الانفس حین موتها. یہ جای دیگه قرآن داره کہیں پر ہے کہ اللہ خود مارتا ہے لوگ، کہیں پر ہے کہ ہمارے رسول یعنی ملائک اس کا روح قبض کرتے ہیں. تو سبب و مسبب ہے یہ. شکی نیست. خدا اجلا ہے، اعلیٰ تر ہے. ایک دفعہ خدا خود کرتا ہے روح قبض، ایک دفعہ خدا کسی کو معمور کرتا ہے اس کام کو انجام. اگه خدا قرار نداده بود که معرف نبودن. نه اجلا نمیشه، میشه طریق. حالا اب انسان کبھی کسی مرجع تقلید سے تقلید کرتا ہے. اب مثلا ایک عالم سے پوچھتا ہے اپنے گاؤں میں، اپنے دیہات میں، اپنے شہر میں، اب وہ اس عالم سے جو پوچھتا ہے اور وہ کہتا ہے فلاں مجتہد کی تقلید کر لو، تو کیا یہ عالم اس مجتہد سے بڑا ہو جائے گا؟ نہیں، اجلا بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ پہچانوا دے گا، راستہ ہے اس مجتہد تک پہنچنے کا. این تو عروه داره فتوای مجتهد مرجع تقلید به عنوان یه اهل خبره متقی جامع الشرایط و ایک شخص اهل خبره معتبر فقیہ جامع مجتہد جامع شرائط جو ہے وہ ایک عام مقلد کو یقین ہو جائے کہ یہ اس مسئلے میں مرجع تقلید کو غلطی ہوئی ہے، اشتباہ ہوا، اس کو یقین ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں تقلید کرنا. تو لہٰذا ہم مرجع تقلید کی طرف رجوع کرتے ہیں علم نہ ہونے کی صورت میں. ہاں، لیکن اگر کبھی علم ہو جائے تو اپنے علم پہ انسان عمل کرے گا. یہ تمام لوگوں کی رائے نہیں ہے. دیکھیے خود اختلافی مسئلہ ہے کہ ضروریات کا انکار، یا مثلا اور پھر لوٹ گیا جیسے کہ ایک ایسا انکار جو توحید اور نبوت اور معاد کا انکار نہ ہو تو یہ مرتد نہیں ہوتا ہے. اور اس میں فقہا کا اختلاف ہے، کافی شدید ہے نظریاتی اختلاف، جیسے ڈاکٹرز کا اختلاف ہوتا ہے بالکل اسی طرح. گفتن ضروری این کلم یختلف فیه اسنان. اینجور کلمه ضروری که نیست توی قرآن و روایات. بله فمن اضطرا کا لفظ آیا ہے قرآن میں، لیکن ضروری کس معنی میں ہمیں نہیں معلوم ہے. یختلف فیه اسنان اینجوری معنا کرده. اور یہاں جہاد ہو رہا جہاد علمی ہے. خود علامہ نے اپنی دوسری کتاب اس بات کو قبول نہیں کیا. بله علامه مختلف فتاوا داره. نه این جهاد ابتدایی خلاف مشهور خود علامه تو بعضی کتاباش تو ذهنمه که اور بہت سے علماء کے نزدیک تو جہاد ابتدائی جائز ہی نہیں ہے. بفرمایید.
چی خاک و آب دیکھیں علم اجمالی جو علم اجمالی اس کے دونوں طرف حرام ہو، علم اجمالی کے دونوں طرف، تو پھر دونوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ ہر دو اجتناب اگر دونوں طرف واجب ہے اگه دو طرفش واجب تو پھر شد دونوں پہ عمل کرے۔ هر دو عمل کنه در خاک و آب باید عمل کنه مثل روایت جیسے داره روایت داره جو بعض حضرت سے کسی نے کہا کہ وہ دو لباس داره دو لباس ہے، ایک طاہر ہے ایک نجس، کدام نجس حضرت فرمودن یصلی فیهما تو جمیعا حضرت نے فرمایا کہ دونوں میں نماز پڑھے، یعنی دو بار نماز پڑھے، کہ ایک اس لباس میں ایک اس لباس میں، تاکہ یقین ہو جائے اگر یقین کرد یا این خاک نجسه یا این آب کہ ایک نماز حتماً پاک لباس میں پڑھی ہے۔ اسی طرح اگر خاک اور پانی میں شک ہو جائے کہ اس میں سے کوئی ایک نجس ہے، علم اجمالی ایک نماز تیمم سے پڑھے ایک نماز وضو سے پڑھے، تاکہ جو کوئی کم سے کم ایک نماز صحیح ہے، کیونکہ واجب تطہیر ضروری ہے۔ طهارت حدثی وقت نمیدونه طهارت حدثی با آب میشه اگه آب طاهر باشه یا با خاک میشه اگه آب نجس باشه، هر دو رو باید انجام بده. خب صدها مثل ابن ادریس مخالف بحث ہے یہ، اور اس میں اختلاف فقہا بہت زیادہ ہے، اور ہر جگہ اختلاف۔ همیشه همه جا بوده و هست تو همه جا. نه جایز نیست تبدیل به احسن در وقف میں تبدیل کرنا جائز نہیں ہے مگر اونی که متولی وقفه مگر یہ کہ صلاح وقف یعنی وقف کو بچانے کا اس کا علاوہ کوئی طریقہ نہ ہو، اور وہ بھی خادم نہیں، جو متولی ہے وقف کا وہ۔ ہاں کوئی انسان خادم کوئی کو متولی بنا دے گا، الگ بحث ہے۔ جو متولی ہے تولیت جس کے پاس ہے وقف کی، وہ اس طرح کے فیصلے کر سکتا ہے۔ شیعہ فقہا کے درمیان مشہور، یعنی 90% سے زیادہ شیخ مفید و شیخ توسی و آج تک کے فقہا کہ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، نہ ایک حرف اس پہ زیادہ ہوا ہے نہ کم ہوا۔ ہاں روایت ہے کہ جبرائیل جب پیغمبر پر نازل ہوتے تھے کہ کچھ کلمات پڑھ کے کہتے تھے یہ قرآن ہے یا رسول اللہ، پھر فرماتے تھے کچھ بیان کرتے کہتے تھے یہ تنزیل ہے، جیسے یا رسول بلغ ما انزل الیک، پھر یہ آیت ہے، پھر علین یہ تنزیل ہے، پھر کچھ بیان کرتے تھے اور کہتے تھے یہ تفسیر ہے، پھر کچھ کہتے تھے یہ تعبیر ہے۔ تو اس میں ان تین چار یہ جو بات کی چیزیں میں نے بیان کی، تنزیل میں اور تحریف میں، تفسیر میں اور تعویل میں، اس میں تحریف ہوئی ہے، لیکن خود الفاظ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ بله نه اونم دلالت نداره روایات احمد سیاری ایک راوی ہیں کہ تمام رجالی علماء کا خیال یہ کذاب ہے، صرف جھوٹ نہیں بتا، بہت بڑا جھوٹا تھا۔ اور یہ جو تحریف قرآن کی جو روایتیں اکثر یہی
اسی شخص نے روایت احمد سیاری نے، تو یہ خود جھوٹا ہے، اس پہ اعتماد کر لیں گے آپ؟ تو اب کچھ روایتیں جو صحیح السند میں ہیں بھی تو تعویل اور تنزیل کے اوپر حمل کریں گے، یعنی تحریف تعویل میں. یہ جو روایت آپ کہہ رہے ہیں اس کا راوی احمد سیاری ہے. تفسیر صافی میں یہ روایت بغیر سند کے نقل کی ہے. حضرت نے کہا ہمارے ثقات سے چیزوں کو لو. پیغمبر نے کہا حملان ممدودان، ایک اور دوسرے سے افضل ہے، اور اس میں قرآن کو افضل قرار دیا. اب جو پیغمبر نے فرمایا کہ دونوں میں سے ایک افضل ہے، کہ اس میں جو قرآن کو افضل کہا، یہ وہ قرآن، وہ اصل قرآن جو اللہ نے نازل کیا، نہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے. یہ ہم نہیں کہیں گے یہ جلد کتاب جو ہمارے ہاتھ میں افضل ہے پیغمبر سے، نہیں، وہ جو اصل الفاظ قرآن ہے جو خدا نے نازل کیے وہ افضل ہے. کہ خود روایت پیغمبر سے ہے، ربی المومنین سے، کہ قرآن افضل ہے. ایک روایت امیر المومنین سے بھی نقل ہوئی ہے، اور راوی دشمن ہے امیر المومنین کا، سقیفہ کے افراد میں سے. کہ ثقل اکبر اہل بیت ہے. اب یہ انسان جھوٹا ہے راوی. معیت حجیت پہ دونوں میں کوئی منافات ہے، ایک دوسرے سے افضل ہو اور دونوں مل کر حجت ہو، کیا حرج؟ یعنی اہل بیت کی بات حجت ہونے میں بالکل قرآن کی طرح ہے. وہ راوی جس کو میں کہہ رہا ہوں جھوٹا ہے اور اس کی طرف سے یہ روایت ہے، زید بن ثابت دشمنان میں سے. یہ وہی دلیل ہے جو بتاتی ہے کہ ظواہر حجت ہے. دلیل ظاہر کے حجت ہونے پہ کیا ہے، یعنی قرآن کا ظاہر حجت ہے، روایات کا ظاہری معنی حجت ہے. اہل خبرہ جو ہیں، اہل فن جو ہے اور متقی ہوں، انہوں نے یہ معنی نہیں سمجھا ہے اس سے، لہذا وہ حجت نہیں ہے. علامہ مجلسی نے اس کو بیان
سنتين کنایه است، یعنی اول خدا یہاں سنتین سے مراد یعنی 2 مرحلے، اللہ رسول پھر امیر المومنین، نہ کہ سال مراد ہے یا وقت مراد ہے۔ یہ جو آپ نے قول دوم کہا ہے، روایت داره از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ من ختم القرآن، کیا مطلب ہے؟ یعنی اس مطلب قرآن پیغمبر کے زمانے میں پورا ہو چکا تھا، اس کو ختم کیا جا سکے، پڑھا جا سکے پورا۔ اگر آپ پورا نہ ہوتا تو اس کو ختم نہیں کہتے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا تو اسے ختم نہیں کہتے۔ جو جملہ پیغمبر کی روایت میں ہے لفظ ختم، وہ کس چیز پہ دلالت ہے؟ آپ اگر اس کی تحقیق کریں، دوسری چیزوں کو بھی آپ پڑھیں، ان کے دوسرے کہ تحریف جو ہے کہ تنزیل میں ہے، تعویل میں ہے اور تفسیر میں ہے، کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر کی شہادت کے بعد امیر المومنین قرآن کو لوگوں کے پاس لے گئے، جس کے اندر تفسیر اور تعویل تھی آیات کے ساتھ، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ امیر المومنین نے چاروں کو لکھا تھا۔ صلی اللہ علی محمد وعلیہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔